اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ارباب علم و بصیرت، سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع، کل ہم نے آیت نمبر 34 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر پڑھے۔ آج آیت نمبر 35 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 تک کا جو موضوع اور عنوان تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کر دی، زمین پر اپنا نائب بنا دیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو ریویلڈ نالج بھی دے دیا اور ایکوائرڈ نالج بھی دے دیا، سکھا دیا، فرشتوں کے مقابل میں کھڑا کیا، فرشتوں کو بتا دیا، فرشتوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سیکھ سکتے، فرشتوں نے سرنڈر کیا۔ اس کے بعد خلافت تخلیق ہو گئی، خلافت عطا ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ آیت نمبر 35 سے اب آگے شروع کرنے لگے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے اے آدم، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت آپ، وزوجک آپ کی بیوی، جنت میں، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ میں کل بھی آپ کو ذکر کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ جنت میں ضرور ہوئی ہے، لیکن جنت الفردوس میں نہیں ہوئی، کیونکہ جنت الفردوس کا ایک کرائٹیریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، وہ یہ ہے، یہ میری ذاتی رائے آپ کہہ سکتے ہیں، یا میرا رجحان کہہ سکتے ہیں، یا جو میری ریسرچ ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ جنت الفردوس کا ایک کرائٹیریا ہے، ایک اصول ہے کہ جنت الفردوس میں جو انسان ایک دفعہ داخل ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کو دوبارہ نہیں نکالیں گے، کیونکہ اب آگے جو چیز آ رہی ہے، انک لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے ساتھ جو آزمائشیں، انسان کے ساتھ جو ضروریات زندگی اور انسان کے ساتھ جو لوازمات تھیں، اللہ نے ان کو ڈسکس کیے۔ جنت الفردوس میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنت الفردوس نہیں تھی، کیونکہ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو اللہ رب العزت کی ذات نے جب جنت سے نکال دیا تھا تو وہ عام جنت تھی، اس لیے نکالا تھا۔ اگر جنت الفردوس میں ہوتے تو اللہ کبھی بھی نہ نکالتے۔ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات نے تمام آسائش زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ اب انسان کی بنیادی ضرورتوں میں اس کا شریک سفر ہونا، اس کے ساتھ خوشی بانٹنے والا، دکھ بانٹنے والا، سکھ بانٹنے والا کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جب حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، اب یہاں پر ایک چیز بتا دی کہ اللہ رب العزت کی جتنی آسائشیں ہیں ان میں بیوی کا ہونا، اور بیوی بھی اللہ کی طرف سے ایک آسائش ہے، ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ ایک چیز، اور دوسری چیز بایولوجی میں اور علم وحی میں، بایولوجی اور علم وحی دونوں اس چیز پر متفق ہیں کہ کرسٹ آف دا ارتھ، انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، کرسٹ آف دا ارتھ، یہ مٹی سے ہوئی ہے۔ ابلیس نے کہا تھا قال انا خیر من، کہ میں بہت بہتر ہوں، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا
جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اس میں کھاؤ پیو اپنی فراغت کے حساب سے جو تمہارا دل کرتے ہیں. جنت کے مزے, جنت کی نعمتیں, جنت کے انعام و اکرام تمہارے لیے موجود ہیں, تمہارے لیے حاضر ہیں, ان سے مستفید ہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ. ارباب علم و بصیرت, اب یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنا نائب اور خلیفہ جب مقرر کر دیا تو اللہ رب العزت کی ذات نے لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز, پابندیاں بھی ساتھ ساتھ بتا دی. یہ پہلی پابندی ہے, یہ پہلی ریسٹرکشن ہے. اللہ نے کہا خلیفہ بنا دیے, اٹس ناٹ مین کہ آپ آل ان آل بن جاؤ. آل ان آل میں ہوں, آل ان آل انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں, اپنا نائب بنا کے آپ کو بھیج رہا ہوں. ہاں اب ایک کرائٹیریا ہے, ایک فنومینا ہے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو زندگی جو گزاری جاتی ہے اس میں آسائش کے ساتھ ساتھ ریسٹرکشنز اور پابندیاں بھی ہوتی ہیں, خوشیوں کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ جزا کے ساتھ ساتھ سزا کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے. جہاں آسائشیں ہوتی ہیں وہاں ریسٹرکشنز اور پابندیاں بھی ہوتی ہیں, جہاں آزادی ہے وہاں پابندی بھی ہے. اور وہ جو پابندی ہوتی ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے, اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے لگائی ہوئی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ تو اسپیشلی ہیں انسان کی بہتری کے لیے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, whatever you want to eat, whatever you want to enjoy in a Jannah, can enjoy. Both of you, you and your wife. And وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, there is no need to go with this tree, with this fruit. هذه الشجرة, اس درخت کے قریب مت جانا. اب وہ درخت کون سا تھا؟ مختلف روایات میں اس کا مختلف تذکرہ ہے. ایک روایت کے مطابق گندم کا پودا تھا, ایک روایت کے مطابق انگور کا درخت ہے, ایک روایت کے مطابق سیب کا درخت ہے. کسی ایک چیز پر, کسی ایک روایت میں کسی پر کوئی کثرت یا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آپ پرومیننٹ یا ڈٹرمیننٹ ہو کے آپ کہہ سکیں یا آپ اشور ہو کے کہہ سکیں کہ جی اسی چیز کا درخت تھا. لیکن کثرت اکثر مفسرین نے, اکثر علماء نے, ان کا اجماع ہے کہ گندم کا درخت تھا. اب اس چیز کی بھی حکمت کو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈیمانسٹریشن کا حصہ ہے کہ دنیا میں کھانے پینے کی اللہ نے ہزاروں چیزیں مباح کی ہیں, انسان کے لیے حلال کی ہیں. دیٹ از حلال فار یو. آپ ہیں, آپ کے اولاد ہیں, آپ کے آباء و اجداد ہیں, انبیاء ہیں, رسول ہیں, جتنی قومیں ہیں وہ گزری ہیں. اور اسی طریقے سے امت محمدی میں, ذریت آدم اور امت محمدی میں اللہ رب العزت کی ذات نے اس ڈیمانسٹریشن میں بہت سی چیزیں انسان کے لیے مباح قرار دی ہیں, صرف چند چیزوں کو چھوڑ کر. وہ حرام ہے. اب انسان وہ ہزاروں, وہ لاکھوں حلال چیزیں چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارے, پھر انسان اللہ کو بلیم کر سکتے ہیں یا انسان کسی اور کو بلیم کر سکتے ہیں؟ اللہ نے مباحات کا جو ہے وہ دائرہ بہت وسیع رکھا ہے. چند رشتے ایسے بھی بیان کر دیے ہیں جو حرام ہیں, مباحات ابدی ہیں, ان سے نہ تو شادی ہو سکتی ہے, ماں سے شادی ہو سکتی ہے, خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی. چند رشتے, باپ سے شادی نہیں ہو سکتی, بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی, بہن سے شادی نہیں ہو سکتی, سالی سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی, ٹل دیٹ کہ جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں زندہ ہے اور موجود ہے. اسی طریقے سے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار عورتوں تک اللہ نے انسان کو شادی کی اجازت دی ہے. ایک کر لو, کسی رنگ, نسل, مذہب, ہاں ہو مومن, مشرک نہ ہو, ایمان والی ہو, کسی ملک کی ہے, ایک کر لو. تمہارا نفس, تمہارا ذہن, تمہارا وجود نہیں بھرا, دوسری کر لو, تیسری کر لو, چوتھی کر لو. لیکن حلال کا ایک طریقہ بتایا ہے. ایک وقت میں آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں, لیکن انسان ان 4 کو بھی چھوڑ کر اس کے باوجود زنا کی طرف منہ مارے, خبائث نفس کی طرف منہ مارے. چنانچہ اللہ رب العزت کی ذات نے
بتا دیا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت حوا کو کہ یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، حلال ہے، اس میں سے جو چیز کھانا پینا چاہتے ہو، جس چیز کا نفع آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، بٹ دیر از نو نیڈ کہ اس درخت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ایک آزمائش تھی، ایک ڈیمانسٹریشن تھی، ورنہ جنت کے اندر کوئی حرام درخت تو نہیں تھا، یا جنت کے اندر کوئی اللہ رب العزت کی ذات نے معاذ اللہ کوئی حرام چیز تو نہیں پیدا کی ہوئی تھی، بٹ یہاں پر ڈیمانسٹریشن یا اور آزمائش مقصود تھی، اطاعت مقصود تھی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا اس درخت کے بارے میں. ٹھیک ہے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس میں سے، کانا فی جس میں کانا دونوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے، کانا فی جس میں وہ دونوں موجود تھے. یہ وہ کیا کیفیت تھی کہ جہاں پہ نہ مشقت تھی، نہ کوئی تکلیف تھی، نہ کوئی محنت تھی، ہر اچھے سے اچھا پھل مل رہا تھا، تمام ضروریات، خاص خلت فاخرہ، ہر چیز سے اللہ رب العزت کی ذات نے نوازا ہوا تھا. اب اللہ رب العزت کی ذات نے بتا دیا، یہاں پر شیطان نے پھسلا دیا، پھسل گئے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. دونوں کو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، دونوں کو نکلوا دیا. اب اللہ نے بتا دیا کہ شیطان اور ذریت آدم کا، آدم تمہارا اور تمہاری ذریت کا، تمہاری اولاد کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، جس نے آج تمہیں پھسلایا ہے اور تمہیں اویئر کیا تھا، کانشیس کیا تھا، بتایا تھا کہ اس چیز سے اویئر رہنا، ہوشیار رہنا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورۃ الفاتر کی آیت ہے. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے بھی اس کو اپنا دشمن ہی، ازلی دشمن ہی سمجھو. اس کی ہر خوشی، ہر چیز، اس کی ہر لبھانا، اگر وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے، تو ہم کیسے؟ اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا. کیوں؟ پہلے اور بہت سے لیکچرز میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. نبی اور رسول کا استاد اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اور اگر نبی سے گناہ سرزد ہو جائے تو کیا پھر اللہ کی تربیت یا اللہ کے استاد ہونے میں یا اللہ کے معلم ہونے میں کوئی پھر شک آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ اجتہادی غلطی ہو گئی، ورغلایا. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کو بتایا یہ تو ابدی زندگی کا درخت ہے، اگر آپ ان کو استعمال کر لیں گی تو ابدی زندگی، آپ ہمیشہ کے لیے دوام ہو جائیں گے، موت نہیں آئے گی آپ کو. اس اجتہادی غلطی میں پھر دوسری چیز، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، شیطان نے دوسرا حربہ جو استعمال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ آپ کو اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لہٰذا میں لے آتا ہوں آپ کھا لیں. سمجھ آ گئی کہ سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ایک کنفیوژن ہوئی ہے، اور اس کنفیوژن میں بھی ایک مصلحت تھی، کیونکہ آگے نسل آدم اور ذریت آدم نے پروان چڑھنا تھا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اترو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ اتر جاؤ، اهبطوا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. معزز سامعین، یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، بعضکم لبعض عدو، اور اہبطوا تم تینوں اتر جاؤ، جمع کا صیغہ ہے، انفرادی طور پہ یہاں بھی نہیں. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے ایک تو بات یہ ڈٹرمننٹ کرا دی، شور کرا دی کہ شیطان اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. ایک دشمنی تو شیطان اور آدم کی اور ذریت آدم کی، جبکہ ایک اور دشمنی انسانوں میں مرد اور عورت کے مابین بھی پائی جاتی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ عورت مرد کو پھنساتی ہے، مرد عورت کو پھنساتے ہیں.
عورت مرد کو غلط راستے پہ ڈالتی ہے اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. اب دشمن وہ نہیں ہے دشمن معاذ اللہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی کوئی ازلی دشمن ہو سکتی ہے، نہیں، ان کی محبت ایک بیٹر ٹروتھ ہے، ایک حقیقت ہے. اللہ نے اگر میاں بیوی کی محبت حقائق اور حقیقت پر مبنی نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ نہیں کہنا تھا. سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 میں اور 2 میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو نیک اور اعمال صالح کرنے والے ہوں گے ان کو وہاں پر ان کی بیویاں نیک اور متقی اور پارسا بیویاں بھی جنت میں پیش کی جائیں گی. محبت برحق ہے، لیکن شوہر اچھا کام کرنا چاہتا ہے بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے، بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے شوہر رکاوٹ بن جاتا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے. اولاد پیدا کر لی، اولاد کی تربیت نیسیسری ہے، لیکن اولاد کی محبت یا بیوی کی محبت ایسی نہ ہو جائے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو جائے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے إِلَىٰ حِين، ایک مدت تک. اب اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں ایک اور چیز آدم علیہ السلام کو ریئلائز کروا دی کہ ٹھیک ہے دنیا میں جو بھیج دیا گیا آپ کو جنت سے نکال دیا گیا ہے، اب دنیا میں آپ نے رہنا ہے إِلَىٰ حِين، ایک مدت تک، یعنی ایک مدت کے بعد آپ کو واپس اللہ کی طرف آنا ہے، دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونے. وہ جو آپ کو پاورز دی ہیں، وہ جو آپ کو پوٹینشیلز دی ہیں، وہ جو آپ کو علم سکھائے، اب اس کو یوٹیلائز کرو. اب ان چیزوں کو یوٹیلائز کرو دنیا میں، اور اپنے کھانے پینے کا، اپنی تمام چیزوں کا اللہ رب العزت نے کہا اب اپنا بندوبست آپ لوگ خود کرو گے إِلَىٰ حِين، ایک مدت تک. کیوں؟ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العزت کی ذات اس کائنات کی، اس نظام ہستی کی، اس دنیا کی تمام بساط کو لپیٹ دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، سورۃ الانبیاء میں، جس دن ہم تمام آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے اوراق کا طومار لپیٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تخلیق ابدی نہیں ہے. الی اجل مسمی سے یہاں مراد ہے الی حین ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اب حضرت آدم اور حضرت حوا جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ پشیمان تھے، بہت زیادہ شرمندہ تھے، نادم تھے کہ ایک دم آرام، عیش پرستی اور جنت اور اللہ اور فرشتوں کا ماحول، اور ایک دم دنیا کی مشکلات، دنیا کی آزمائش، دنیا کی محنت، پریشان اور ندامت، اللہ کی ناراضگی کی ندامت. پھر فتلقى آدم، پھر اللہ نے سکھایا یا آدم پہنچے، آدم کو القاء ہوا، آدم ان سیکھ لیے. اب یہ مختلف ٹرانسلیشنز ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اللہ اپنے رب کی طرف سے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اب فتاب علیہ، اس میں ایک چھوٹا سا ایک فلسفی ہے، وہ میں آپ کو آگے تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں. وہ جو آدم علیہ السلام نے جب شرمندگی اور پریشانی کے باعث وہ فکرے اللہ نے ان کو سکھائے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا سورۃ الاعراف میں تذکرہ فرمایا. وہ فکرے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے معبود، اے ہمارے خالق، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیے. ربنا ظلمنا، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، انفسنا، اپنے نفس پر، اپنے نفس، اس
بہلاوے میں، اس پھسلاوے میں اپنے نفس کی بات مانی، آپ کے حکم کی اطاعت نہ کر سکے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بے شک ضرور بضرور ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. ساری دنیا حاصل کر لو، ساری دنیا کی عیش پرستی حاصل کر لو، اعلیٰ ترین گھر بنا لو، اعلیٰ ترین بنگلوز بنا لو، ویلاز بنا لو، فارم ہاؤسز بنا لو، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں بنا لو، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب تک پہنچ جاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی حاصل کر لو، لیکن اللہ ناراض تو کچھ حاصل نہیں کیا، سارا کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا تو آپ کامیاب. ساری دنیا کو حاصل کر لیا، ساری دنیا کا مال و متاع، جاہ و جلال، ساری دنیا کے عہدے، ساری دنیا کے مرتبے حاصل کر لیے، لیکن اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کی تو کچھ حاصل نہیں ہے. ساری دنیا گنوا دی، ساری دنیا کے رشتے چھوڑ دیے، ساری دنیا کے رشتوں نے آپ کو چھوڑ دیا، ساری دنیا نے آپ کو کم تر جانا، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، رسول کی محبت پر آپ ڈٹرمنٹ ہو کر چلتے رہے، آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. قرآن انہی کے بارے میں کہا، اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں، اتقاکم، یہی تقوی والے لوگ ہیں، یہی نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے والے. دنیا نے چھوڑ دیا، ماں باپ نے چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، اولاد نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے چھوڑ دیا، ہر کسی نے تانا دیا کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو. آج کی دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انسان کا جو بچہ سمجھدار ہوگا، خوبصورت ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، ہم اس کو اسکول بھیجیں گے، ہم اس کو کالج بھیجیں گے، ہم اس کو یونیورسٹی بھیجیں گے، ہم اس کو ISSB کرائیں گے، ہم اس کو PCS کرائیں گے، ہم اس کو CSS کرائیں گے. لیکن جو بچہ معذور ہوگا، پیرالائز ہوگا، کسی کام کا نہیں ہوگا، ہم اس کو اٹھائیں گے اور اللہ کے معاملات میں، اللہ کے دین کے لیے مدرسوں میں ڈال دیں گے. ساری دنیا کا دھتکارا ہوا، ساری دنیا کا ٹھکرایا ہوا اللہ کے لیے، اور ساری دنیا کا خوبصورت، ساری دنیا کا ذہین اپنے لیے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے، یہ ناکامی ہے، سراسر ناکامی ہے. ساری دنیا کو کھو کر اگر اللہ کو پا لیا تو آپ لوگ کامیاب ہیں، اور ساری دنیا کو پا کر آپ نے اللہ کو کھو دیا تو آپ سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے. بے شک لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آپ لوگ ہی ہوں گے. اب وہ جو انسان، دو چیزیں یہاں پر ہیں. ایک چیز، انسان سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، انسان میں ندامت آئی، شرمندگی آئی، جھک گیا اللہ کے حضور، اپنے آپ کو جھکا دیا، شرمندہ ہو گیا، گڑ گڑایا اللہ کے حضور اور تائب ہو گیا. فتاب علیہ، اور اللہ نے معاف کر دیا. انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی تخلیق میں اللہ پاک نے یہاں پر فتاب علیہ میں، یہ اس دعا میں، سورۃ الاعراف کی بھی اس دعا میں اور سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ انسان سے اگر غلطی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ پشیمان ہوگا، تائب ہوگا، توبہ کرے گا اور عہد کرے گا کہ اللہ آئندہ نہیں ہوگا. لیکن شیطان سے، ابلیس سے اگر غلطی ہوئی تھی اور وہ اس پہ ڈٹرمننٹ ہو گیا تھا، اکڑ گیا تھا، انا خیر من، سجدہ نہیں کیا، تائب نہیں ہوا، یہ فرق ہے. یہ فرق ہے سرکشی میں، یہ فرق ہے انا میں، یہ فرق ہے جھکاؤ میں. یہ فرق تھا انسان کو خلیفہ بنانے کا، یہ فرق تھا، یہ فلسفہ تھا انسان کو خلیفہ بنانے کا. جنات کو کیوں نہیں بنایا؟ اسی وجہ سے نہیں بنایا. فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ان کا علم محدود تھا، ان کی ڈیوٹیز، ان کی رسپانسبلٹیز محدود تھیں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم ساری کی ساری خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، حضرت حوا سے غلطی ہوئی، نادم ہوئے، اللہ سے توبہ کی تو اللہ رب العزت کی ذات نے معاف فرمایا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. ارباب علم و بصیرت، یہاں پر بندہ بھی تواب اور توبہ جو طلب کر رہا ہے وہ بھی تواب، اور جو بخش رہا ہے وہ بھی تواب. جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے وہ آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں.
اب غور فرمائیے گا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں کس کو؟ توبہ کرنے والوں کو اور پاک بازگی اختیار کرنے والوں کو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے توبہ کا جو اصل معنی ہے، توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، واپس رجوع کرنا، اپنی غلطی یا سرشت سے واپس رجوع کرنا۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف اور بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا تو یہ توبہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں پر اپنی ذات کے لیے تواب کا لفظ استعمال کیا تو وہاں پر اعلی کا لفظ استعمال کیا، اور جب انسان کے لیے استعمال کیا تو وہاں پر الیک الہ کا لفظ استعمال کیا۔ اعلی ندامت میں آگے، الیک اس کی طرف۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں، اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، کوئی میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں، کوئی میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ نو اٹ ڈیپینڈز آن اس۔ الہ توبہ، جب بھی توبہ کا لفظ آئے گا بندے کے لیے تو الہ کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ انی تبت الیک جب اللہ کے لیے آئے گا تو اعلی کے ساتھ آئے گا۔ تاب علی، فتاب علیہ، اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بندے پر توبہ کرتا ہے۔ فتاب علیہ، یہ فلسفہ تھا جو آپ کو بتانا تھا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اہبطوا آیا یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، نکال دیا دونوں کو، اس جنت سے نکلنے کا، آسمان سے اترنے کا حکم دے دیا گیا، زمین کی طرف بلندی سے پستی کی طرف بھیج دیا گیا، سطح مرتفع بلندی پستی کی طرف بھیج دیا گیا۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ اب اللہ رب العزت کی ذات نے آگے کیا فرمایا؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی۔ اب یہ چیز جو ہے، یہ جو علم کا دوسرا حصہ ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ علم کے 2 حصے ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، ایک ایکوائرڈ نالج ہے۔ اب ریویلڈ نالج کا اللہ رب العزت کی ذات نے ذکر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو ریویلڈ نالج کو فالو کرے گا، میرے احکامات کو فالو کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میری ربوبیت، میری الوہیت کو مانے گا، کیا حسن ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ جہنم کا خوف ہوگا، نہ دنیا کی آزمائشوں کا خوف ہوگا، کسی قسم کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب جو چیز آسمان سے نازل ہوگی وہ عطائی ہے، وہ گیون ہے، وہ ریویلڈ نالج ہے، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوگی، رسول اور انبیاء ان پر نازل ہوگی، اور وہ امت کو، آپ کو اور مجھے جیسے ہم تک پہنچی ہے، ایک سلسلے، ایک انڈائریکٹلی ہم تک پہنچے گی۔ انبیاء اور رسول تک جو چیز آئے گی وہ ڈائریکٹ آئے گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے حق کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ارباب علم و بصیرت، اب یہ جو آیت ہے یہ انسان کی زندگی کا یہ چارٹر ہے،
یہ منشور ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ زمین پر خلیفے کی حیثیت سے انسان کا تقرر فرمایا، اور اس کے بعد اس کو ایک کانسٹیٹیوشن، اس کو ایک چارٹر اور دے دیا کہ اب اس کو فالو کرو گے تو ویل اینڈ گڈ، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی گناہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر انکار کرو گے میری نشانیوں کی، میری حکمت کی، میری ربوبیت کی، بآیاتنا، نشانیوں کے لیے، صرف قرآن کے لیے نہیں ہے، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو یا ہماری آیات کو، ہمارے علم کو، جو بھی نبی کو ملے گا، صحیفے کی صورت میں ملے، کتاب کی صورت میں ملے، اس کا انکار کرو گے، اولئک اصحاب النار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العزت کی اطاعت والی، ایمان والی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت والی اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور جن احباب نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے صدقے ان کی تمام جائز، حلال اور دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کامل ایمان والا نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔